السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ حکومت کے پاس ہر مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے، سب بند کر دو۔ دنیا بھر میں شیطان کے پجاریوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے، یہ موضوعات ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے احتجاج کے لیے تحریک انصاف کی تیاریوں کی، اور یہ احتجاج روکنے کے لیے حکومت کی 7 حکمت عملیوں کی۔ ایک جانب تحریک انصاف پھر سے احتجاج کے لیے پرت رہی ہے، دوسری جانب حکومت بھی اپنے شکنجے تیار کر چکی ہے۔ تحریک انصاف کا احتجاج روکنے کے لیے حکومت کا پلان 7 جہتوں پر مشتمل ہے۔ اگلے 10 دن میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیل میں قید بانی تحریک انصاف 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دے چکے ہیں۔ ان کے ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی، اس میں لکھا گیا کہ تمام پاکستانی 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں اور مطالبات کی منظوری تک گھروں کو واپس نہ جائیں۔ بانی تحریک انصاف کے مطابق ان کے مطالبات یہ ہیں: 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ، جمہوریت اور آئین کی بحالی، مینڈیٹ کی واپسی اور تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ تحریک انصاف کے اس احتجاج کو ناکام یا غیر مؤثر بنانے کے لیے حکومت کا پہلا حربہ یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کی قیادت کے بارے میں شکوک و شبہات کو فروغ دے رہی ہے، قیادت کو ہی کمپرومائزڈ قرار دے رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کمپرومائزڈ ہیں اور بانی تحریک انصاف کی مرضی سے کمپرومائزڈ ہے۔ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما 24 نومبر کو احتجاج کے اعلان سے ناخوش ہیں۔ سیاسی لیڈر چاہتے ہی نہیں ہیں کہ احتجاج کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی سیاسی رہنما کے بجائے بانی چیئرمین کی بہن علیمہ خان نے ان کا یہ پیغام زبانی طور پر بھی عوام تک پہنچایا۔ اس سے پہلے یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ 24 نومبر کو احتجاج کے لیے ٹیمیں بشرا بی بی نے تشکیل دی ہیں۔ آج آپ کو کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لاء کے اندر رہنا ہے یا ہم نے آزادی میں رہنا ہے۔ اور 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا اور یہی ان کی جو پوری سٹیٹمنٹ تھی، یہ میں نے آپ کے پاس ان کا پیغام پہنچا دیا۔ تحریک انصاف کا احتجاج دبانے کے لیے حکومت کا اہم حربہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا ہے۔ ان رکاوٹوں کی نوعیت سیاسی بھی ہے اور قانونی بھی۔ جب 15 اکتوبر کو تحریک انصاف نے اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت حکومت نے پولیس اور نیم فوجی دستوں کے 10,000 اہلکار تعینات کیے تھے۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج بھی تعینات کی گئی تھی۔ اس سے پہلے اکتوبر کے آغاز میں جب تحریک انصاف نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا تھا تب 27 مقامات پر 600 کے قریب کنٹینر رکھے گئے تھے۔ دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی تھی۔ اس وقت بانی تحریک انصاف کی بہنوں سمیت سینکڑوں پارٹی کارکن دھر لیے گئے تھے۔ اس بار بھی حکومت تحریک انصاف کا احتجاج روکنے کے لیے اس سے بھی زیادہ رکاوٹیں کھڑی کر سکتی ہے اور پابندیاں لگا سکتی ہے۔ احتجاج روکنے کے لیے کارکنوں کی گرفتاریاں بھی وہ حربہ ہے جو حکومت اکثر استعمال کرتی ہے۔ حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو سخت جبر کا سامنا رہا۔ بات صرف مقدمات اور گرفتاریوں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ ان کے گھر والوں کو بھی ہراساں کیا گیا۔ اب بھی حکومت یہی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مریم نواز کہہ چکی ہیں کہ تحریک انصاف غلط کام کرے گی تو گرفتاریاں تو ہوں گی۔ تحریک انصاف کو اپنے کارکنان کو اسلام آباد تک پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہوگی۔ حکومت اس پر بھی پابندی لگا سکتی ہے۔ ایسا ہوا تو کارکنوں کو اسلام آباد تک پہنچانے کے لیے گاڑیاں ہی دستیاب نہیں ہوں گی، اور اگر ان کا بندوبست کر بھی لیا گیا تو رستے میں اس قدر رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں گی کہ منزل تک پہنچنے والوں کی تعداد کہیں کم رہ جائے گی۔ سندھ اور بلوچستان سے اسلام آباد پہنچنا ویسے مشکل ہے کہ رستہ بہت زیادہ ہے۔ صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پہنچنا آسان، وہ حکومت راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے مینج کر لے گی۔ ناظرین، مختلف حلقوں میں تحریک انصاف کو دستیاب سہولت کا راستہ بھی ایک ایک کر کے روکا جا چکا ہے۔ صحافتی سطح پر تحریک انصاف کو ماضی میں جو حمایت حاصل ہوا کرتی تھی، اب وہ حمایت بھی دستیاب نہیں ہے۔ پہلے تحریک انصاف کی کسی بھی سیاسی سرگرمی کو بھرپور کوریج دی جاتی تھی، اب وہ سلسلہ بھی محدود ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کو سوشل میڈیا پر حاصل حمایت بھی ایکس اور وی پی این پر پابندی سے مینج کی جا چکی ہے۔ مقتدرہ کے اندر اگر تحریک انصاف کو کوئی حمایت حاصل تھی تو اب وہ بھی نہیں رہی ہے۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تحریک انصاف کی سہولت کاری کرتے رہے ہیں، انہیں بھی اب کورٹ مارشل کا سامنا ہے۔ عسکری قیادت کی مدت ملازمت میں توسیع بھی یہی اندیا
عطیہ دے رہی ہے کہ پالیسیوں کا تسلسل جاری رہے گا اور قیادت کی تبدیلی سے تحریک انصاف کو اگر کوئی امید تھی تو وہ بھی دم توڑ چکی ہے۔ اگر بانی تحریک انصاف کو عدلیہ سے کوئی ریلیف ملنے کا امکان تھا تو حکومت پر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ اس نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کا رستہ روکنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس صورتحال میں تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں، بانی تحریک انصاف سوچ کیا رہے ہیں، پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما، سینئر رہنما جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب سے۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا سر، آپ کی ملاقات آج کیسی رہی ہے اور خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں بیرسٹر صاحب؟ دیکھیں، بڑا واضح ان کا ایک اس وقت کسی اور چیز میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے سوائے اس کے کہ 24 کو جو انہوں نے کال دی ہے اس کی کامیابی، اور ان کا خیال یہ ہے، اور انہوں نے یہی میڈیا کو بھی یہی بتایا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے 24 کا پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہونا ہے، پرامن احتجاج، وہ قوم کے حقوق کے لیے ہے، اور اس لیے انہوں نے ڈائریکٹلی قوم کو ایڈریس کیا ہے اور کہا ہے کہ قوم جو ہے وہ نکلے گی۔ انہوں نے لیڈرشپ کو کنسلٹ بھی نہیں کیا، کیونکہ پرسوں جب میں انہوں نے جب اس دن فیصلہ کیا، میں ادھر ہی تھا، اس وقت تک انہوں نے ڈیٹ کسی سے کنسلٹ نہیں کی تھی اور خود ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر بعد میں مجھے بتایا کہ وہ اس لیے ہے کہ وہ قوم کو ڈائریکٹ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اب یہ قوم کا مسئلہ ہے اور قوم اپنے حقوق کے لیے ہی نکلے گی، اور انہوں نے ایجنڈا بھی بتا دیا ہے کہ کس وجہ سے ہے، اور اس کا یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ 24 والا جو جلسہ ہے یہ ایک تسلسل ہوگا جلسوں کا، اور یہ ایک کنٹینیوشن ہوگی، یہ پچھلی جلسوں کی طرح نہیں ہوگا کہ ایک دن جلسہ ہو گیا اور اس کے بعد ختم ہوگا۔ اچھا سر، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ لیڈرشپ میں دو آراء جو ہے وہ اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں، ایک کہ لیڈرشپ کو کیوں نہیں بتایا گیا، کیا ان پر اعتبار نہیں ہے؟ یعنی یہ بڑی عجیب غریب سی بات لگتی ہے کہ کیا جو پچھلے واقعات ہوئے اس کے بعد اب خان صاحب تھوڑے سے ڈر گئے ہیں؟ خواجہ آصف کہتے ہیں لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ لیڈرشپ کو یہ بات بتائی نہیں گئی۔ جی، اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا عمران خان صاحب سے، تو کنسلٹیشن کا وقت بھی نہیں تھا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پچھلے آپ درست فرما رہے ہیں کہ پچھلے جو احتجاج تھے اس میں کچھ مختلف لیڈرشپ کی رائے اور اظہار خیال کیا تھا انہوں نے، اور اس بار بھی مختلف رائے تھیں لوگوں کی۔ کچھ کہتے تھے کہ اس کو ہمیں پہلے ڈیلے کرنا چاہیے، پہلے ہم کوئی اپنی انٹرنل ایکسرسائز کر لیں، انٹرنل اسٹریٹجی بنا لیں، کچھ کہتے تھے نہیں اب یہی وقت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جب عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ایک بار، اس کے بعد جتنی بھی مختلف رائے تھی لوگوں کی وہ ختم ہو گیا، سب ایک پیج پہ آ گئے ہیں اب، اور ایک پیج پہ آ کے اب صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس کو کامیاب کریں۔ تو یہ جو کنفیوژن تھی پہلے جلسوں میں وہ اس بار انشاءاللہ نہیں۔ اچھا سر، لیکن اب ہوگا یہ کہ آپ کے رستے میں کنٹینر بھی رکھے جائیں گے، گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی، گاڑیاں بھی شاید آپ کو نہ مل پائے۔ آپ کے لیے سندھ سے پہنچنا اسلام آباد بہت مشکل ہے، رستہ لمبا بھی ہے، رکاوٹیں بھی ہوں گے۔ کے پی کے سے آپ پہنچ پائیں گے لیکن وہاں بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بار آپ کیسے کر پائیں گے؟ پنجاب سے بھی کبھی آپ کو کوئی خاص کمک نہیں ملی ہے جب بھی آپ نے احتجاج کرنا چاہا، تو اب کی بار کیسے ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں، یہ جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو ایک پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارا آئینی حق ہے، اور جو حکومت یہ حرکتیں کرنے جا رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، جو اریسٹ کر رہی ہے، جو پکڑ رہی ہے، جو مار رہی ہے، یہ ساری غیر آئینی بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ حکومت جو ہے وہ آئین کے خلاف اور قانون کے خلاف کام کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ پہلے بھی جب بھی ہم احتجاج کرنے گئے ہیں تو پہلے بھی یہ حربے استعمال کیے گئے ہیں، اور اس بار ہم نے ان سے سیکھا ہے اور سیکھ کے ہم نے اس کی اسٹریٹجی بنائی ہے، اور وہی اسٹریٹجی امپلیمنٹ ہوگی۔ اب میں آپ کو بتا تو نہیں سکتا یہ اسٹریٹجی، کیونکہ اگر میں نے بتایا تو پھر وہ اس کی بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی آ جائے گی، لیکن آپ کا سوال تھا کہ کوئی اسٹریٹجی ہے، تو ہاں جی اسٹریٹجی ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے،
اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تحریک شروع کی جائے, یہ جدوجہد شروع کی جائے؟ جی یہ ریومرز سنتے آئے تھے ہم, کافی اس پہ گفتگو بھی ہو چکی ہے, اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اب کوئی ملٹری ٹرائل یا ملٹری کورٹ سے گھبراتا نہیں ہوں یا ڈرتا نہیں ہوں. وہ بے شک 100 ملٹری ٹرائلز کر لیں, میں تو حق کے لیے کھڑا ہوں, اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوں, اور یہ جو کال ہے یہ میں قوم کی بہتری کے لیے کال کر رہا ہوں, میں کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں یہ کال دی 24 کی. تو یہ پوزیشن ہے. اب اگر ایسا کوئی ہوتا ہے تو ہم پہلے بھی بہت بے بنیاد کیسز عمران خان صاحب کے خلاف ہوئے ہیں, اور ہم وہ اس میں قانونی جنگ لڑتے رہے ہیں, اور ہم تقریباً 90% جیت چکے ہیں سارے کیسز کو. آپ نے پرسوں بھی دیکھا کہ وہ نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے جنہوں نے توشہ خانہ کا کیس اتنا زور و شور سے کیا تھا, وہ خود آ کے انہوں نے مان لیا, اعتراف کر لیا کہ کیس میں کوئی جان نہیں ہے اور یہ بالکل ناانصافی ہوئی ہے, اور بے شک آپ اپیل ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ پوزیشن ہے. ہم جنگ لڑتے رہیں گے, اگر آرمی کورٹ میں بھی جانا پڑا تو وہاں بھی ہم قانونی جنگ لڑیں گے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف قانون کی جنگ اب نہیں رہ گئی, یہ ہمیں سیاسی جنگ بھی ساتھ ساتھ لڑنی پڑے گی. آئینی جنگ اور قانونی جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں, لیکن جو سیاسی میدان ہے اس میں بھی ہم نے اب اپنا پوری طرح شمولیت کرنی ہے قوم نے اس سیاسی میدان میں, تاکہ وہاں بھی کامیابی ہو. اور یہ میرا خیال ہے کہ جب دونوں طرف ہوگا معاملہ, لیگل جنگ میں بھی جیتیں گے اور سیاسی ماحول بھی میں بھی کامیاب ہوں گے, تو پھر جا کے الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں سیٹل ہونی ہیں. اچھا برسی صاحب, اس احتجاج کو لیڈ کون کرے گا؟ کیا بشرا بی بی کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز یا کوئی ہدایات دی گئی ہیں آپ سب کو؟ جی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کوئی خاص کوئی لیڈ کون کر رہا ہے, یہ اب سارے لوگ اپنا اپنی جگہ جو ان کو ڈیوٹیز ہیں وہ ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں. وہ ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے تحصیل لیول سے لے کے اسٹوڈنٹ کالج لیول سے لے کے اوپر تک ہے. اور یس, اس میں سارے لوگ انوالوڈ ہیں, اور اس میں اگر بشرا بی بی بھی انوالوڈ ہیں اور لیڈرشپ بھی انوالوڈ ہے اور پولیٹیکل ورکرز بھی انوالوڈ ہیں, تو سارے اپنی اپنی کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. اور لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص لیڈ کر رہا ہے. یعنی آپ کے اسٹیٹمنٹ سے کیا یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بشرا بی بی عملاً سیاست میں قدم رکھ چکی ہیں؟ یہ میں نہیں جانتا کہ وہ سیاست میں قدم رکھ چکی ہیں, لیکن ضرور وہ انوالوڈ ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ اپنا ان کے جو خاوند ہیں وہ رہا ہوں, ان کو انصاف ملے. تو اس حد تک تو ہر جو بھی خاندان میں لوگ ہوتے ہیں, جو دوست بھی ہوتے ہیں, وہ سارے انوالو ہوتے ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ سیاست میں انوالوڈ ہیں. وہ ان کا ایجنڈا بیسیکلی یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کو باہر دیکھنا چاہتی ہیں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ اس کو آپ پرسنل لیول تک تو ضرور کہہ سکتے ہیں, لیکن سیاسی لیول اس کو نہیں آپ دے سکتے. اچھا, تو برسی صاحب اب چونکہ آپ احتجاج کی راہ پہ چل پڑے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عدالتوں سے اب انصاف کی امید نہیں رہی؟ جی نہیں, دیکھیں عدالتوں نے تو اپنا کام کرنا ہے. اب عدالتوں کا ہمیں سمجھنا چاہیے, ہم عدالتوں پہ بہت سارا برڈن ڈال دیتے ہیں. عدالتوں کا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عدالتیں آئین کے تابع ہوتی ہیں. عدالتیں آئین کو تبدیل نہیں کر سکتی ہیں. اگر پارلیمنٹ کوئی آئین بناتا ہے, چاہے وہ اچھا ہو برا ہو, وہ عدالتوں کو وہ ماننا پڑتا ہے اور اس کے تحت کام کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ پھر قوم کا فرض ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو پھر احتجاج کرے. احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمیشہ, اور یہی تاریخ کہتی ہے ہمیں, کہ احتجاج سے آپ پارلیمنٹ کو اور جو آپ کے حکومت کرنے والے ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں قوم جو ہے آپ کے خلاف ہے اس معاملے میں, اپنی جو اصلاح کر لیں, اپنی جو سمت ہے اپنے غلط طرف جو جا رہے ہیں درست کر لیں, جو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اس کو ٹھیک کر لیں, ورنہ یہ معاملہ آگے بھی جا سکتا ہے. تو احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت پھر اس کے پریشر میں آ کے اپنا جو راستہ ہے درست کر لیتی ہے. یہ سیکوینس ہے, اور اس کے بعد جب وہ راستہ درست ہوتا ہے تو عدالتیں پھر نئے راستے کے مطابق چلتی ہیں. تو اس کے کوئی عدم اعتماد نہیں ہے. برسی صاحب, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کے خلاف ایک ضابطے کے تحت کریک ڈاؤن کیا گیا,
ایک ترتیب سے مرحلہ وار کیا گیا. پہلے مرحلے پہ صحافیوں کو جو ہے وہ صحافیوں نے ایک طرح سے آپ کو رپورٹ کرنا چھوڑ دیا, صحافت کے دروازے آپ کے لیے بند ہوئے. پھر پارٹی توڑی گئی, پھر آپ کے ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا, پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلی گئی. پھر جناب ایک مدت ملازمت میں توسیع ہوتی ہے ایک اہم عہدیدار کے مدت ملازمت میں, وہ بھی آپ کے لیے ایک بگ بلو تھا. چھٹا یہ ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ ایک قانون سازی کی گئی جس میں عدلیہ کے اختیارات کے حوالے سے کچھ رد و بدل ہوئی. اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے کوئی اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. آپ کو ان تمام فرنٹ سے ماضی میں حمایت حاصل ہوتی تھی اور اس کے باوجود بھی آپ نواز شریف سے استعفیٰ نہیں لے پائے تھے. اب کی بار ایسا کیا کر پائیں گے آپ کہ آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں, جو دو بڑی اہم سچویشنز ہیں اس سارے معاملے میں, ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سال سے زیادہ جیل میں ہیں لیکن وہ اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں جس طرح وہ پہلے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو کسی طرح NRO نہیں منظور کیا, یا انہوں نے باہر, جس طرح پہلے لیڈرز ہمارے چلے جاتے تھے, انہوں نے باہر جانے کا کوئی آپشن دیکھا بھی نہیں, سوچا بھی نہیں, اور اگر وہ تھا بھی تو وہ ایگری نہیں کیا. سو بیسیکلی ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ساری جو آپ نے باتیں کی, ان کے باوجود جو پاپولیرٹی ہے عمران خان صاحب کی اور PTI کی, وہ بڑھتی جا رہی ہے ہر روز. اور اب تو تقریباً میں کہوں گا کہ سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاپولر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. پاپولر ہونے کے باوجود بھی بیرسٹر صاحب آپ الیکشن جیت نہیں پائے. یہ نہیں ہو پایا کہ آپ الیکشن جیت جائیں, آپ آئینی ترمیم نہیں روک پائے, آپ احتجاج کامیاب نہیں بنا پائے. تو کیا پاپولیرٹی آپ کو آپ کا مقصد بھی دلوا دے گی؟ جی, یہ لانگ ٹرم, اور آپ کو اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ ایک طرح سے جب بھی اس طرح کی عاملیت آتی ہے یا ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو یہ ایک دن میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی. ہم نے دیکھا ضیاء الحق صاحب کو بھی 10 سال لگے, اس کے بعد مشرف صاحب کو بھی بڑا وقت لگا تھا, اور پھر جا کے ہماری جمہوریت واپس آئی. نیلسن منڈیلا کتنے سال جیل میں رہے تھے اور پھر وہ پریزیڈنٹ بنے تھے ساؤتھ افریقہ کے. اسی طرح آپ تاریخ جتنی دنیا ہے جہاں آزادی, لوگوں نے آزادی کی جدوجہد کی, آپ دیکھیں گے وقت تو لگتا ہے لیکن الٹیمیٹلی کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو قوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور جو قوم چاہتی ہے. تو یہ ہے پوزیشن, انشاءاللہ کامیابی ہوگی, مجھے کوئی شک نہیں. میں تو لگا ہوا ہوں بڑے عرصے سے اور لگا رہوں گا اسی امید بھی نہیں بلکہ اسی یقین کے ساتھ کہ کامیابی ہماری ہوگی. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ دنیا بھر میں شیطان یعنی ابلیس کے پجاریوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے, کیسے بڑھ رہی ہے, اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین, کتاب ہدایت قرآن مجید میں ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا. اسلام سمیت دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہوگا جس میں شیطان سے نفرت نہ کی جاتی ہو, مگر اب دنیا میں ایک ایسا بدبخت طبقہ جنم لے رہا ہے جو نعوذ باللہ اپنے آپ کو شیطان کا پجاری کہلاتا ہے اور شیطان کی عبادت کے لیے عبادت گاہیں بنا رہا ہے. امریکہ کے بعد چلی میں بھی شیطان کی پرستش کرنے والا ایسا گروہ سامنے آیا ہے جس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں ایک مذہبی گروہ کے طور پر تسلیم کیا جائے. چلی میں ٹیمپل آف سیٹن کے تقریباً 100 اراکین ہیں, لیکن حال ہی میں لگ بھگ 400 افراد نے اس گروہ میں شامل ہونے کی درخواست دی ہے, لیکن حکومت شیطان کے پجاریوں کے مطالبے کو ماننے کو تیار نہیں. برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق امریکی حکومت بوسٹن میں دی سیٹانک ٹیمپل کو ایک مذہب کے طور پر تسلیم کرتی ہے جس کے اجتماعات امریکہ کے علاوہ یورپ اور آسٹریلیا میں بھی منعقد ہوتے. میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق شیطان کے پجاریوں کا امریکہ میں ہیڈ کوارٹرز امریکی ریاست میساچوسٹس میں واقع ہے اور پورے امریکہ میں ان کی 24 چھوٹی عبادت گاہیں ہیں. رپورٹ کے مطابق شیطان کے یہ پجاری اپنی پوجا میں مختلف رسومات ادا کرتے ہیں جن میں فنا کی رسم, خون بہانے کی رسم اور شیطان سے مدد مانگنے کی رسم شامل ہوتی ہے. جون 2023 میں بوسٹن کے سیٹانک ٹیمپل میں دنیا میں شیطان پرستوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوا. اسی طرح اپریل میں ہونے والے کنونشن جسے سیٹانک ڈاٹ کو کا نام دیا گیا تھا, اس کا ٹکٹ 830 افراد نے خریدا تھا. 2017 میں لاس اینجلس میں اجتماع کے لیے VIP ٹکٹ کی قیمت $66 تھی.
اسی طرح جون 2023 میں پولینڈ میں ایک مشہور بس روٹ 666 کو ٹو ہیل کا نام دیا گیا، جس کی وجہ سے تبدیل کیا گیا کہ یہ شیطانیت کو فروغ دیتا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں ہی نہیں بلکہ بھارت اور پاکستان میں بھی شیطان کی باتوں کی گونج ہے۔ بھارتی گلوکار ہنی سنگھ نے ایک انٹرویو میں شیطان کے بارے میں گفتگو کی اور انکشاف کیا کہ وہ شیطانی عبادت گاہ میں گئے اور شیطان کی طرف متوجہ بھی ہوئے۔ پاکستان کے ایک نجی ٹی وی کے پوڈ کاسٹ میں پراسرار علوم کے ماہر برہان خان نے دعویٰ کیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی 4 شیطانی عبادت گاہیں خفیہ طور پر کام کر رہی ہیں، جہاں لوگ مال و دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ برہان خان کے دعوے میں اس لیے بھی صداقت دکھائی دیتی ہے کہ اس سال 19 اکتوبر کو کراچی کی ایک نجی یونیورسٹی میں ویلکم پارٹی کے نام پر ایک تقریب ہوئی، جہاں طالب علموں نے شیطانی اور دجالی شبیہوں کی تشہیر کی، جس پر یونیورسٹی کو بعد ازاں معافی بھی مانگنا پڑی۔ پاکستان ہی نہیں، اس سال مئی کے مہینے میں ایرانی حکام نے تہران میں شیطان کی پوجا کے الزام میں 260 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدہ افراد میں 3 یورپی باشندے اور 115 خواتین بھی شامل تھیں۔ یہ لوگ قابل اعتراض حالت میں پائے گئے۔ ان کے لباس، چہرے اور سر پر شیطانی فرقے کی علامات تھی۔ جولائی 2009 میں شیراز میں بھی ایک کنسرٹ پر چھاپے کے دوران 104 افراد کو شیطان کے پجاری ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ 2013 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے مضافات وادی میں بھی شیطان کے 30 پجاری پکڑے گئے، جن میں 17 کا تعلق امریکہ اور یورپ سے تھا۔ یہ لوگ گرمی کے موسم میں آگ کے الاؤ کے گرد برہنہ رقص کر رہے تھے۔ 2016 میں ریاض میں ایک دکان پر شیطانی کھلونے فروخت کرنے کا بھی انکشاف ہوا، جسے سعودی شہری کی شکایت پر بند کر دیا گیا۔ انسان جب شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے تو درندے کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جولائی 2023 میں میکسیکو میں شیطان کے پجاری شوہر نے بیوی کو قتل کر کے اس کا مغز کھایا، جبکہ کھوپڑی کی ایش ٹرے بنا لی۔ شیطان کے پجاری نے اعترافی بیان میں کہا کہ بیوی کو قتل کرنے کا حکم شیطان نے دیا تھا۔ شیطان کے پجاری نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اس نے بیوی کی لاش کے ٹکڑے کیے، جسم کے مختلف اعضاء کو پکا کر کھایا اور باقی اعضاء کو تھیلی میں پھینک کر بیابان میں پھینک دیا۔ فروری 2014 میں امریکی ریاست ٹیکسس میں خود کو شیطان کا پجاری کہنے والے نوجوان نے بھی اپنے ساتھ مل کر لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ناظرین، استغاثہ کے مطابق لڑکوں نے شیطان کے ساتھ معاہدے کے تحت لڑکی کو قتل کیا، اس کے جسم کو مسخ کر کے معدے کا صلیب کا الٹا نشان بنایا۔ اسی طرح 2016 میں جنیوا میں شیطان کے پوجا کے دوران ایک خاتون قربان کرنے کی دلخراش ویڈیو بھی منظر عام پر آئی۔ مارچ 2016 میں ماسکو میں شیطان کے پجاری نے اپنے شیطانی تجربات کے لیے 6 افراد کو قتل کر دیا۔ سفاک ملزم یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ ان افراد کو قتل کر کے پھر سے زندہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے ناظرین، ہمارے ساتھ راجہ ضیاء الحق صاحب موجود ہیں جو کہ ان علوم کے حوالے سے ایک ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ان کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے راجہ صاحب؟ شیطانوں کی تعداد، شیطان کے پجاریوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ اور اٹلی میں تو باقاعدہ اجازت مانگی جا رہی ہے، اجازت نامے بانٹے جا رہے ہیں کہ شیطان کی عبادت کو قانونی قرار دیا جائے۔ سعودی عرب میں، ایران میں بھی لوگ پکڑے گئے، خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے ان چیزوں کی۔ اصل میں یہ پہلے وقتوں میں ایک زمانے میں جب ہم لوگ میڈیول ٹائمز کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں نا یہ میجک اور وچ کرافٹ پریکٹس کیا جاتا تھا جی، اور اس میں باقاعدہ طور پر ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، ان کی اپنی ہسٹری کی بکس میں موجود ہے کہ یورپ کے اندر میڈیول ایجز میں وچ کرافٹ کو پریکٹس کرتے تھے اور باقاعدہ طور پر شیطان کو پکارا جاتا تھا، اور جو اس کے ان کے جو پیشوا ہوتے تھے، جو اس کے فالوورز ہوا کرتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ باقاعدہ کلیم کرتے تھے کہ ہماری محفلوں کے اندر شیطان جو ہے وہ حاضری دیتا ہے اور جنات کی مدد سے بہت سارے ایسے کام ہم کر پاتے ہیں جو کہ ہم اسلامی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ بالکل حرام ہے اور اوپنلی حرام چیزیں ہیں۔ تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دنیا بھر کے اندر اب یہ ذرا ان کے جو کام کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ تیز سے تیز ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اب یہ اس کو چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ بہت سارے ایونٹس ہم لوگوں نے دنیا بھر میں بھی دیکھے، بہت سارے کانسرٹس ایسے ہوئے جہاں پہ شیطانی سمبلزم آپ کو نظر آتا ہے، سیٹن ورشپ کا یا جس کو ڈیول ورشپ کہا جاتا ہے، اس کی جو سمبلزم ہے وہ نظر آتا ہے۔ پھر یہ جو آپ کو ایلومیناٹی اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو سیدھا سیدھا ڈسمس کر دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ کنسپریسی تھیوریز ہیں، یہ ایسی بات ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اگر آپ اس کو ریسرچ کریں کہ وچ کرافٹ، میجک، سیٹن ورشپ،
اس سے ریلیٹڈ ایون 1980s میں SRA کے نام سے سیٹینک ریچول ابیوز کیسز باقاعدہ آئے تھے جہاں پہ لوگوں کو سیکریفائز کیا گیا اور بہت ہی گھنونے قسم کے کام کیے گئے صرف اس لیے کیونکہ جو اس کے جو ماننے والے تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہم شیطان کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شیطان ان کو کچھ بھی نہیں دیتا سوائے ایک دھوکہ پرومس کرتا ہے، ایک جھوٹ اور فریب کرتا ہے، اور جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو رضا صاحب کیا مشہور شخصیات کو یہ اٹریکٹ کرتے ہیں، یا دیکھا گیا کہ اکثر مشہور شخصیات کو مزید مشہور کرنے کے لیے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اچھا، پر مشہور شخصیات ان کے ٹیٹو بنواتی ہیں اور پھر وہ ان کے سمبلز کو پروموٹ کرتی ہیں، کیا فائدہ پہنچتا ہے ان شخصیات کو اس سے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، اصل میں ہمارے اس کے اوپر بہت ساری آپ کو ڈاکیومنٹریز بھی مل جائیں گی جہاں پہ بڑے بڑے جو آپ کے سیلیبریٹیز ہیں، اس میں سنگرز بھی ہیں، اس میں ہالی ووڈ کے اداکار بھی ہیں، آپ کو اکثر نظر آئے گا کہ وہ اپنے فوٹو شوٹس کے اندر کچھ خاص قسم کے سمبلز یا اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہوتے ہیں، یا انہوں نے کوئی ٹی شرٹ ایسی پہنی ہوتی ہے، یا کوئی اور ایسا گلے میں کوئی چین ایسا ڈالا ہوتا ہے جس پہ وہ سمبل بنا ہوتا ہے۔ اچھا، اتنی یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو سمپلی ایک چھوٹا سا ریسرچ کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان سمبلز کے پیچھے مطلب کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ انہوں نے ویسے ہی ذرا فیشن کے طور پہ پہنا ہے، تو بھئی فیشن کے طور پہ تو 1000 چیزیں پہنی جا سکتی ہیں، آخر شیطان کے سمبلزمز ہی کیوں؟ اور پھر جب یہ باقاعدہ طور پر اپنے کانسرٹس اور اس طرح کے ایونٹس کرتے ہیں، اس میں یعنی آپ کو اب تو کھلا نظر آتا ہے کہ شیطان کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ جو میسیجز لکھے ہوتے ہیں، جس قسم کی انہوں نے تھیم بنائی ہوتی ہے پورے ایونٹ کی، اور بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو کہ یہ کلیم کرتے تھے، اس میں بڑے کچھ امریکن میوزیشنز وغیرہ بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم لوگ جب شیطان کو راضی کرنے کے لیے کچھ مختلف کام کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ ہمیں اس چیز میں بلیس کر دیتا ہے، یا اس چیز میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے، فیور کرتا ہے۔ اچھا، تو رضا صاحب کیا ایسے لوگ پاکستان میں بھی موجود ہیں؟ 100% موجود ہیں، 100% موجود ہیں۔ اچھا، کچھ تو آپ کو نظر آتا ہے ذرا چھوٹے طبقے میں، یہ جو مختلف آپ کو عامل بابے نظر آتے ہیں عملیات کرتے ہوئے، ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو شیطانوں کو راضی کرنے کے لیے کالا جادو کا استعمال کرتے ہیں، کالا جادو کرتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری فضول چیزیں اور اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ آپ کے اندر ایک سیلیبریٹی طبقہ بھی ہے، ایک آپ کے اندر ایک ایلیٹ طبقہ بھی ہے جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ جان بوجھ کے انوالو ہوتے ہیں یا کیا وہ مختلف اور لوگوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ پرومس تو ان کو یہ کیا جاتا ہے شروع کے لیول پہ کہ بھئی یہ آپ کو اگر طاقت چاہیے، اگر آپ کو پاور چاہیے، اگر آپ کو اتھارٹی اور پوزیشن چاہیے تو آپ ذرا ہماری ان محفلوں میں آئیں، ان میں آ کے بیٹھیں۔ جب وہ زیادہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں تب جا کے ان کو انکشاف ہوتا ہے کہ اصل میں تو یہ بڑا ہی اوپنلی شیطان کی پوجا کی طرف، شیطان کی پرستش کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب اس لیول تک وہ پہنچ جاتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو سر آپ کا کیا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو شیطان کی پوجا کرتے؟ 100% میرا بہت دفعہ لوگوں سے ایسا واسطہ پڑا ہے۔ حال ہی میں کچھ ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں کہ یہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ واللہ العظیم ایسی چیزیں ہیں، یعنی انسان کا دماغ حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان کیا ایسا بھی کر سکتا ہے۔ بہت ہی فوش قسم کی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ شیطان راضی ہو جائے، اور شیطان کے جو چیلے ہیں، جو جنات ہیں جو کہ کالے جادو کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، وہ راضی ہو جائیں۔ تو جب وہ راضی ہوتے ہیں تو یہ انسان اور شیطان کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ شریعت کی نگاہ سے یہ بالکل حرام ہے، اور جو جادوگر ہوتا ہے اور یہ جو کالا جادو پریکٹس کرنے والا ہوتا ہے اس کی شرعی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ اگر وہ ایک ریاست کے اندر پایا جاتا ہے تو پھر یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام بنتا ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے یہاں پہ بات تو بہت ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے، لیکن یہ لوگ ہیں جو کہ کام کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ کھلا اپنے گھر کے باہر یا اپنے آفس کے باہر تختی تو نہیں لگاتے کہ جی کالے جادو کا اڈا، لیکن یہ عام طور پہ جو لبادہ اوڑھتے ہیں وہ دین مذہب کا لبادہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بتانے کے لیے کہ جی میں ایک سکسیسفل یا ایک بڑا پاورفل انسان ہوں اور میں یہاں تک کیسے پہنچا، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس قسم کی کہانیاں لوگوں کو سنا کے یہ اپنے اس میں لے گئے۔ تو سر یہ بتائیں نا کہ ان لوگوں نے آپ کو کیا بتایا جن سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ دیکھیں
جہاں تک بات ہے شیاطین کو خوش کرنے والی، تو اس میں میں اختصار سے یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ان کو کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں انتہائی فحش نوعیت کے ہیں، جس میں زنا کرنا پڑتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ. پھر یہ جو ان کو جو قربانیاں یہ لوگ دیتے ہیں، عام طور پہ یہ کوئی جو بھی چیز قربان کرتے ہیں اس کی قربانی یہ غیر اللہ کے نام پر کرنی پڑتی ہے، اس کا خون جو ہے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بھی یہ الٹا لکھتے ہیں، ان کو الٹا تلاوت کرتے ہیں. یعنی ان کا جو مقصد ہوتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے، وہ بنیادی طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک انسان نے اپنے آپ کو، جو جادوگر ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، یعنی عزت پانے کے لیے اس کو پہلے اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے، یعنی شیاطین کے سامنے. اور وہ کس طرح کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مار کے بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو کاٹ کے بھی کرتا ہے، اپنے جسم کو مسخ کر کے، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ ٹیٹوز لگوانا، اور یہ یعنی اللہ نے آپ کی خلقت بنائی تھی، اللہ نے آپ کو ایک خاص طریقے سے تخلیق کیا تھا، آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اور بھی بہت سارے ایسے گھنونے قسم کے کام ہیں جو کر کے آپ کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے تاکہ شیاطین آپ کی مدد کرے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی بھی بے حرمتی کرنی پڑتی ہے، اور کئی ایسے اعمال کرنے پڑتے ہیں جو کھلم کھلا کفر میں آتے ہیں. اور اس میں قرآن کی بے ادبی سے لے کر بہت سارے اور اسلامی اشعار ہیں جن کا آپ کو توہین کرنی. ٹھیک ہے راجہ ضیاء الحق صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. دوستو 1 لاکھ لاہوری اسپتال پہنچ گئے ہیں، وجہ ہے اسموگ. اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین، پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک بن گیا ہے جہاں آئے روز انٹرنیٹ بند، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، موبائل فون سگنلز کی بندش، تعلیمی اداروں پر تالے، سڑکوں پر کنٹینرز، مارکیٹیں اور دکانیں بند، دفاتر بندش کی خبریں آئے روز سامنے آتی. پاکستان ایک ایسا دیش ہے جہاں ہر مسئلے کا واحد حل ہے بند کر دو. سوشل میڈیا سے مسئلہ ہے تو انٹرنیٹ کا گلا گھونٹ دو، کوئی وبا آئے تو مکمل لاک ڈاؤن لگا دو، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے تو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگا دو، دھاتی ڈور گلے کاٹنے لگے تو بسنت جیسے بڑے تہواروں پر پابندی لگا دو، مظاہرین کے احتجاج کا خطرہ ہے تو سڑکوں کو بند کر دو، کوئی بڑی سرگرمی، تہوار یا ریلی ہے تو اس سے قبل ملک بھر میں موبائل فون سگنل ہی جام کر دیے جاتے ہیں. اب اسموگ نے جہاں پنجاب اور پشاور کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو پنجاب حکومت نے بھی اس مسئلے کا واحد حل سب کچھ بند کر دو ہی سے تلاش کیا. کسی بھی شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 50 پر ہو تو نارمل کہلاتا، انڈیکس 300 پر خطرناک سمجھا جاتا ہے، لیکن لاہور میں 2000 کا ریکارڈ بن چکا ہے. یعنی شہر میں کسی کا صحت مند رہنا معجزے سے کم نہیں، کیونکہ سانسوں میں زہر مل چکا ہے. اس وقت پنجاب میں اسموگ ہیلتھ کرائسس میں بدل چکی ہے. محکمہ صحت پنجاب کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں گزشتہ 30 روز کے دوران سانس کی تکلیف میں مبتلا 19 لاکھ مریض رپورٹ ہوئے ہیں. دمے کے مریضوں کی تعداد 1,14,000، امراض قلب میں 13,500، فالج کے 5,000 سے زائد، جبکہ آشوب چشم کے 10,400 سے زائد مریض رپورٹ ہو چکے. سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد کا تعلق لاہور سے ہے جہاں سانس کی تکلیف کے 1,26,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں. گزشتہ 30 دن کی اس رپورٹ میں صرف سرکاری اسپتال شامل ہیں، جبکہ پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کے لیے جانے والے مریضوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے. آج پنجاب حکومت نے اسموگ سے نمٹنے کے لیے لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی لگاتے ہوئے اسپتالوں میں اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں، جبکہ تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں اضافہ اور لاک ڈاؤن کی تجویز دی گئی. آج پنجاب حکومت اسموگ سے نمٹنے کے لیے لاک ڈاؤن، اسکولوں کی بندش جیسے اقدامات کر رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسے اقدامات کے ذریعے اسموگ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ آج سے 6 دہائی قبل لندن کو اسموگ کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت برطانوی حکومت نے 2 بڑے اقدامات کی. 1956 میں برطانوی پارلیمنٹ نے کلین ایئر ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت اسموگ کنٹرول ایریاز بنائے گئے جہاں صرف ایسے ایندھن جلائے جاتے جن کا دھواں قدرے کم ہوتا ہے، اور گھروں کے مالکان کو سبسڈی دی گئی تاکہ وہ پائیدار ایندھن پر منتقل ہو سکے. 1968 میں الٹرا لومینیشن زون متعارف کروایا گیا جن میں زیادہ دھواں پھیلانے والی وہیکلز پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے. اب اپنے پڑوسی ملک چین کے شہر بیجنگ کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ نظام بنایا گیا اور مزید پبلک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر بھی بنایا گیا. گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کی کوالٹی بھی بہتر بنائی گئی. اب شہر رفتہ رفتہ بہتری کی جانب گامزن ہے، لیکن پنجاب حکومت ایسے اقدامات کیوں نہیں کر رہی؟ 2016 سے مسلسل اسموگ شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رہی ہے، مگر حکومت بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے دعوے کرتی رہی ہے. لیکن آج 8 برس بعد کوئلے پر چلنے والے بھٹوں کو گرانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں. اسموگ کا
83% حصہ ٹریفک کے دھوئیں کا ہے، مگر آج تک اس مسئلے کا حل نکالا نہیں جا سکا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر اکتوبر نومبر میں جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، مگر سال کا باقی وقت انہیں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے۔ اسموگ کا دورانیہ اکتوبر سے جنوری تک 4 ماہ تک جاری رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت 4 ماہ تک تمام سرگرمیاں معطل رکھے گی؟ روزنامہ دنیا کے مطابق رواں سال احتجاج اور اب اسموگ کی چھٹیوں کے باعث تعلیمی سال مزید سکڑ گیا۔ عالمی معیار کے مطابق تعلیمی سال 245 دنوں کا ہونا چاہیے، تاہم رواں سال صوبہ پنجاب میں اکیڈیمک سال 120 دنوں کا ہوگا۔ اسموگ کی صورتحال میں اسکولوں میں چھٹیاں کتنی ہوں گی یہ بھی واضح نہیں۔ حکومت نے آن لائن کلاسز کو اختیاری حیثیت دی ہے، انہیں لازمی کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سوال یہ ہے کہ بچوں کے تعلیمی نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ لندن اور بیجنگ کی طرح ٹھوس اقدامات کیوں نہیں اٹھائے جا رہے؟ سوال یہ ہے کہ عوام میں پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کے لیے آگاہی کیوں نہیں دی جا رہی؟ آخر عوام کب تک اپنی سانسیں چھیننے والے اسموگ سے نبرد آزما ہوتے رہیں گے؟ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔